رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو رحمان نے جب اس جہان میں بھیجا ہے تو اسے بیکار میں فارغ نہیں چھوڑا۔ کچھ مقصد تھا، کچھ ڈیوٹیز تھیں جو نبھا کے جائے گا، کامیاب و کامران کہلائے گا اور اس کا اسے اچھا صلہ ملنا ہے۔ یہاں سے ناکامی کی صورت میں ہماری آج کی ملاقات کا جو موضوع ہے، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ڈرانے کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں۔ وقت کے نبی بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی ہوتے ہیں۔ بشارتیں ان کے لیے، خوشخبریاں ان کے لیے جو ماننے والے، تسلیم کرنے والے اور کامیابیوں کو سمیٹنے والے ہیں۔ ڈراتے ان کو ہیں کہ جو غافل ہیں اور اپنے انجام سے، نتائج سے بالکل لاپرواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ ابراہیم ہے، وَأَنذِرِ النَّاسَ، آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ حضرات ذی وقار، لوگوں کا ڈرنا، میرا ڈرنا اور آپ کا ڈرنا، بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ علماء ڈراتے ہیں اللہ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے۔ جی، وہ غفور ہے، معاف کرتا ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن عدل کرے گا۔ ماننے والے اور نہ ماننے والوں کو رب برابر نہیں کرنے والا، یہ معنی ہے رحیم کا۔ رحم ان پہ ہوگا جو ماننے والے ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے ڈرائیے جس دن عذاب انہیں گھیر لے گا۔ فیقول الذین ظلموا، اس وقت ظالم لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، مالک واپس بھیج دے۔ دیکھیے 30 رمضان کو آج ہم اس ملاقات میں ہیں اور کنفرم ہے کہ آج یہ رمضان ختم ہو رہا ہے۔ یقین کیجئے دل دہل رہا ہے، دکھ رہا ہے، رب کا مہمان آیا تھا، اور جیسے مہمان کے جاتے ہوئے دل کو کچھ ہوتا ہے، اور وہ مہمان جو دلوں کا ہو، آج بھی تقریباً وہی کیفیت ہے۔ یہ اللہ کو کہیں گے کہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نجب دعوتک، تیرے نبیوں کی دعوت، وحی کی دعوت، حق کی دعوت، قرآن کی دعوت کو ہم لبیک کہیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم رسولوں کی اتباع کریں گے۔ جواب ملے گا کہ ظالموں، یہ تقسیم جو آج مجھے دکھا رہے ہو، یہ تم کو پہلے بھی دی جا چکی تھی، لیکن تم نے توجہ نہ دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں کہ ایک دعا اپنے ذہن میں رکھیے، اور مومنین کی دعا ہوتی ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اللہ تو انسانوں کو جس دن اکٹھا کرنے والا ہے اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، ہمیں یقین ہے۔ آپ اور میں اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے بن رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اللہ اس دن میں کوئی شک نہیں جس دن تو نے سب کو اکٹھا کر لینا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تیرے وعدوں میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اب اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں دنیا میں کون سی چیزیں جو ہیں اس قیامت کے دن، خوف کے دن، ڈر کے دن، حساب کے دن، جزا کے دن، سزا کے دن سے دور کیے ہوئے ہیں۔ مالک الملک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں بڑا واضح کر دیا، 6-7 چیزیں بیان کر دی۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، فیملی بندے کو دنیا داری میں لگا دیتی ہے۔ یہ بیوی بچے، ان کے پیچھے بھاگ دوڑ، انسان اپنا مستقبل، اپنی عاقبت، اپنی آخرت، اگلا دن بھلا دیتا ہے۔
محنتوں میں، تغاریوں میں، مزدوریوں میں، جھوٹ میں، سود میں، فراڈ میں، دھوکوں میں۔ یہ بیوی بچوں کی وجہ سے انسان سب کچھ کرتا ہے۔ یہ ڈاکے کس لیے ہیں، دو نمبریاں کس لیے ہیں، ملاوٹیں کس لیے ہیں؟ ان کے پیٹ کی آگ بھری جا سکے مگر وہ نہیں بھری جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، دوسری چیز خزانوں کو جمع کرنا۔ میرے خیال میں جتنا میں اس سال اس پہ اچھی طرح سمجھ پایا ہوں یا سمجھا سکتا ہوں کہ لوگوں نے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگوں نے چاندی کی اینٹیں، سونے کی اینٹیں اور ان کی ڈلیاں خرید کے رکھی ہوئی کہ حالات کہیں خراب ہو جائیں تو مجھے پیسے کے معاملے میں پریشانی نہ ہو، میرے پاس خزانہ ہو۔ یہ سونے چاندی ان کے خزانوں نے دنیا کو جو ہے وہ بھلا رکھا ہے۔ والخیل المسومہ، اور تیسری چیز انسانوں کو جو ڈبوتی ہے وہ برانڈڈ گاڑیاں ہیں۔ جتنا اس عشرے کے اندر ہم برانڈڈ گاڑیوں کی دوڑ میں دوڑے ہیں شاید پہلے کبھی نہیں تھے۔ ہر بندہ جو ہے اسی چکر میں ہے، فلاں گاڑی بک ہو جائے، فلاں آ جائے، وہ میرے نیچے ہو، میرے ہمسائے نے لے لی ہے، میں نے کیوں نہیں لی؟ انہی چکروں میں۔ والخیل المسومہ، اللہ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں والانعام، کوئی کیٹ فارمنگ میں لگے ہوئے ہیں، میرے اتنے ڈنگر ہیں، اتنی گائیں ہیں، اتنی بھینسیں ہیں، اتنی بکریاں، اتنی بھیڑیں ہیں، وہ سارا دن رات انہی کا گتاوا کرتے اور انہی کو جو ہے وہ کھانا دانا دیتے گزار دیتے ہیں۔ کیا مجال کہ انہیں اپنی آخرت کی فکر ہو، پھر ان جانوروں کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ والحرث، انسان کی کھیتیاں، باغات، فصلیں، یہی پیدا کرنے میں زندگی گزر گئی۔ ملتا کیا ہے؟ روتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگو یہی دنیا کا مال ہے جس کی وجہ سے یہ آخرت بھلا بیٹھے ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، تمہارے رب کے پاس اس سے بھی اچھی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ وہ سن لیجئے، اللہ کہتے ہیں قل انبئکم بخیر من ذالک، میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتا دوں جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو؟ للذین اتقوا عند ربہم، ڈرنے والوں کے لیے جو ڈر گئے۔ ڈرایا کس سے جا رہا ہے؟ قیامت کے دن سے۔ ڈرنے والے لوگوں کے لیے اس سے بہتر 5 کے بدلے 5 اللہ کیا دے گا؟ فرمایا جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ انسان نے ہمیشہ جب بھی فارغ ہو کے پیسے کے ساتھ تنہائی دیکھی ہے تو یہی چاہتا ہے کہ دور نکلوں، دراز نکلوں، پہاڑوں پہ نکلوں، درخت ہوں، باغات ہوں اور خیمے لگے ہوئے ہوں، وہاں پہ کوئی اور نہ ہو، میں ہوں اور میرا محبوب ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہم تمہیں یہ پردے دیں گے، جنات، گھر دے دیں گے، VVIP ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں گی جہاں سب سوچ کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے، جو سوچو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تجری من تحتها الانہار، آج پوری دنیا میں نہ سمندر کے اوپر کوئی گھر ہے، زیادہ سے زیادہ جزیروں میں ہوتا ہے، سی ویو کر کے پیسے لوٹے جاتے ہیں۔ اسی طرح دریا کنارہ کر کے رہائشیں بنا کے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ کینال ویو، نہروں کے کنارے بنے ہوئے گھر، نہریں نیچے سے نہیں گزرتی مگر ریٹ بڑے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہر گھر، ہر ولا تمہارا، ہر جو ہے وہ بننے والی تمہارے وہ مکانات اور محلات کے نیچے سے ہم دریا گزاریں گے، اپنا اپنا دریا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، عربی میں نہر جو ہے وہ دریا کو کہتے ہیں۔ نہریں، دریا چلتے ہوں گے۔ اور یہ 3 چیزوں کے بعد جو ہمیں آپ کو تیسری چیز ملنے والی ہے 2 کے بعد، کہ اس میں خالدین فیہا، پرمٹ جو ہے وہ لائف ٹائم ہوگا، پکا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مکان گرا دیا جائے، انکروچمنٹ میں آ گیا ہے، اب یہ ہو جائے گا، اب تمہیں چھوڑنا پڑے گا، یہاں کوئی بڑا آ گیا ہے یہ اس کو دینا ہے۔ نہیں، جو تمہیں مل گیا وہ پکا پکا الاٹمنٹ تمہاری ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، تمہارے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد۔ حضرات یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مذاق مت بنائیے گا۔ جنت کو لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں مل گئیں اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ ازواج مطہرہ، جوڑ ایسے ہوں گے جو پاکیزہ، ہم عمر۔ اور یہاں تو مسئلہ ہے نا کہ قد بڑا ہے یا چھوٹا، مزاج بگڑا ہوا ہے، وہاں پہ پاکیزہ ہر اعتبار سے، سوچ بھی پاکیزہ، گفتار بھی پاکیزہ، کردار بھی پاکیزہ۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی عمر ریورس کر کے آپ کو 33 کا کر دیا جائے گا، 33 سال۔ یہاں تو ہم عمر چھوٹی کرواتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، بتاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میری عمر اتنی ہے، ابھی عمر میں رکھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 33 سال کا جو ہے وہ
ایک نوخیز جوان مرد اور عورت جوڑے بنا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پانچویں چیز یہ تو ہے نا تمہارے لیے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، رب کی رضا تمہیں ملے گی اس جنت کے اندر اگر یہاں سے ڈر کے جاؤ گے. اور اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف، اللہ کی رضا ایک طرف، یہ چیز ملنے والی ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں. یہ جو واچ کرنے کا تصور ہے نا، نگرانی کا اور رقابت کا، اللہ رب العزت سے ذرا تعلق جوڑ کر کے دیکھیں. اللہ دیکھ رہا ہے، کیمرے دیکھ رہے ہیں. آپ یقین کیجئے جب ہمارے فرنٹ پہ کوئی کیمرہ لگا ہوتا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں، اگر معمولی سی بھی حرکت دائیں بائیں چلی جائے تو لوگ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے امام صاحب کی نظر کہاں ہے، یہ دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ سجدے کی جگہ نہیں دیکھ رہے. اللہ نے کہاں بھیجا تھا، کہاں جا رہے ہو، اللہ کہتے ہیں میں سب دیکھ رہا ہوں. اور پھر مالک فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ سب کو اکٹھا کر لے گا. ایک سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر ان کے اعمال کی کتابیں کھول کھول کے ایک ایک صفحہ سامنے ہوگا جسے لے گئی ہے ابھی ہوا. وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. احصاہ اللہ ونسو، اللہ نے اسے شمار کر لیا تھا اور یہ بھول گئے تھے. سر جی آپ فیس بک پہ کیا کر رہے ہیں، پل پل کی خبر، آپ کسی کو لائک کر رہے ہیں تو آپ کے دوستوں تک خبر چلی جاتی ہے کہ اس نے یہ پیج لائک کر لیا ہے. آپ بھول گئے کل کیا تھا، لیکن آپ کا ریکارڈ موجود ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ پتہ نہیں کون لکھے گا، کہاں ہوگا. ابھی تو یہ دنیا کا ریکارڈ ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کی وال پہ ہے، موجود ہے، زندہ ہے. کیا لائک کیا تھا، بلا وجہ کر دیا تھا. پسند اور ناپسند کا کوئی معیار نہیں تھا. تصویر دیکھی اچھی لگی، پسند کر دی. کس کس چیز پہ تو نے کیسے کیسے کہاں کہاں کیا 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 تھا، ہمارے پاس ریکارڈ ہے، تو بھول گیا ہے. واللہ علی کل شیء شہید، تیری سوچ پہ، تیرے کردار پہ، تیری گفتار پہ، تیری تحریر پہ، ایک ایک چیز پہ رب خود گواہ ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں سنیے ہوگا کیا، جس زمین پہ مان تران کر رہے ہو، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہم زمین کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیں گے. وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارے رب کا اس وقت تمہارے سامنے آنا، فرشتے قطار اندر قطار، اور مالک آ رہے ہیں. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، وہ دن ہے جس دن جہنم کو لایا جائے گا. 70,000 لگام ایک جہنم کو، ہر لگام کو 70,000 فرشتہ پکڑ کے کھینچ رہا ہوگا، اور جہنم ان کو گھسیٹ رہی ہوگی اور گردن بڑی ہوئی ہوگی. اللہ کہتے ہیں یہ حالت دیکھ کے جب وہ کہہ رہی ہوگی اللہ میرا وعدہ، تیرے باغی، میرا لقمہ. صحیح البخاری، اللہ آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم جہنم کا لقمہ تیار کرو، اس کی بائٹ تیار کرو. یہ دنیا کی بگ بائٹ کھاتے کھاتے، پیزوں کی بائٹس لیتے لیتے، ذرا یہ بائٹ بھی ذہن میں رکھیے. آدم علیہ السلام کہیں گے مولا نہیں جانتا جہنم کی بائٹ کیا ہے. کہا اپنی اولاد میں سے 1000 بچوں میں سے 999 جہنم کی بائٹ تیار کرو. فرمایا یہ جملہ سن کے، آرڈر سن کے، گناہوں کی دنیا میں لتھڑے ہوئے دلدل میں پھنسے ہوئے انسان جوان بوڑھے ہو جائیں گے. مائیں اپنے حمل بھلا دیں گی، بچے بھلا دیں گی. لوگ یوں ہوں گے کہ جیسے نشے میں ہیں. وما ہم بسکارا، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. وہ ہیبت جب مولا کہیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بولو آج بڑے بڑے اکڑو خان، بگڑے خان، نواب، چودھری، سردار، اور تم بہت بنے پھرتے تھے، ذرا سر اٹھاؤ کس کی حکومت ہے آج، کس کی حکمرانی ہے. جب سب خاموش ہوں گے، نہیں بول پائے گا کوئی، ہیبت اور خوف کی وجہ سے پسینے، تب اللہ کہیں گے للہ الواحد القہار. ظالموں بڑے قہر آلود بن کے آئے تھے،
آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے. منظر دیکھ کے کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. میرے خیال میں آپ نے کبھی اپنے ہاتھوں پہ کاٹا نہیں ہوگا، چک نہیں مارے ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اپنے دانتوں سے خود کو کاٹیں گے. عَلَى يَدَيْهِ. اور ساتھ بولیں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. زندگی بدعات میں، خرافات میں، امتیوں میں، لوگوں میں، یارانے میں، دوستانے میں، دنیا میں، بیوی بچوں میں، مال و متاع میں، سیم و زر میں، مال و گوہر میں، اور سونے چاندی میں، گاڑیوں میں، ٹرانسپورٹری میں، دنیا داری میں، کھیتوں میں، باغات میں، جانوروں میں گزار دی. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش پل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانی ہوتی، میں نے ان کو بھی اپنا ساتھ دیا ہوتا اور ان کے رستے پہ چلا ہوتا. سورۃ الفرقان ہے. جب سچے اور جھوٹے کو الگ کر دیا جائے گا، جب حق اور باطل میں فرق کر دیا جائے گا، منظر کیا ہوگا؟ ذرا منظر بھی سنیے. اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ. عبسا، تیوری ڈالنے والوں دین کو سمجھ کے، یہ سورہ عبس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. انسان اپنے بھائیوں کو بھلا دے گا، فرار اختیار کرے گا. یہاں تو بھائیوں کو بازو میں بازو پکڑ کے سیلفیاں بنتی ہیں، تصویریں بنتی ہیں. کل عید ہے، یہ منظر دیکھے جائیں گے، ملاقاتیں ہوتی ہیں. لوگ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ والدین کی طرف سفر کرتے ہیں. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ بیٹے اور بیٹیوں کو گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یُبَصِّرُونَهُمْ. ڈھونڈیں گے. یہ سورۃ المعارج ہے. بلندیوں پہ چڑھنے والوں بلندیاں دیکھ لو. اللہ کہتے ہیں یود المجرم، مجرم ڈھونڈے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. کاش آج میں اپنے بچے پاؤں کے نیچے رکھ کے آگ سے بچ جاؤں. پاؤں جلتے ہیں نا، تو مرغی اپنے بچے اپنے نیچے لے لیتی ہے. بچے قدموں کے نیچے پھینکے جائیں گے، اوپر چڑھ کے میری جگہ جہنم میں میرے بیٹے چلے جائیں. یہاں دنیا میں ہوتا ہے باپ پکڑا گیا، اولاد کہتی ہے چل یار باپ بوڑھا، اس کی جگہ مجھے بٹھا لو، مجھے لے جاؤ، میرے باپ کو کچھ نہیں کہو. آج باپ اور ماں کہیں گے کاش میری جگہ میرے بچے فدیے میں رکھ لیے جائیں. شوہر کہے گا وہ صاحبتہی، مجھے نہیں میری بیوی پکڑ لو. وہ اخی، بھائی بولے گا مجھے نہیں، میرے بدلے میں میرے بھائی پکڑ لو. وہ فصیلتہ التی تؤوی، میری جگہ میرا سارا خاندان لے لو، مجھے کچھ نہیں کہو. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، ساری دنیا پکڑ لو مجھے کچھ نہ کہو. جواب آئے گا کلا، نہیں 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 نہیں، تیری غلط فہمیاں، تیری بیکار سوچیں، تیری نادانیاں، تیری دوریاں، تیری لاپرواہیاں. انہا لظا، یہ اتنے سال ہم نے آگ کس لیے جلائی تھی؟ اتنی دیر انبیاء کیوں بھیجے تھے؟ تجھے ڈرایا دھمکایا کیوں تھا؟ نزاعۃ للشوا، اوئے ہوئے ہوئے، مشوی لاہم یا فہم یا دجاج مشوی پتہ کرنا ہو نا تو پتہ کیجئے گا. جس کی سجی بنائی جاتی ہے، آگ جلا کے مرغی کی پیچھے سے سلاخ گزار کے گردن سے نکال کے یہ سوسا روڈ، یہ مختلف جگہ بنتی ہوئی سجیاں، یہ مشویون، ابلتے ہوئے پکوڑے، یہ چہروں کو، جلد کو چیر کے پھاڑ کے اتار کے رکھ دے گی، جلا دے گی. تدعو من ادبر وتولا، جہنم کہے گی اللہ یہ 999 ہر 1000 میں سے دیے ہیں، میرا پیٹ نہیں بھرا اور دیجئے. سورہ کاف فہل من مزید، اللہ اور وہ منظر کیسا ہوگا؟ سر جی آگ لگی ہو، بجھنے کا نام لے، وہ گل پلازا، وہ چیختی دنیا،
बिलखते बच्चे, वो शादियों की शॉपिंग करते, ये किन को पकड़ेगी? जिन्होंने पीठ फेरी थी, तवज्जो नहीं दी थी। वह तवल्ला, कुरान और हदीस को छोड़ के औरों को तरजीह देते रहे। वह जमा अफ़अवा, वो माल कमाते रहे जिसकी वहां वैल्यू नहीं है, वो दुनिया का हो या आखिरत का हो। अल्लाह कहते हैं वत्तकू यौमन, लोगों डर जाओ। ये वो जगह है जहां क़यामत के दिन आंसू बहाए जाएंगे, बह बह के आंसू खुश्क हो जाएंगे। लोगों की आंखों की इस जगह जितना बड़ा कद होगा उतने बड़े दरिया बन जाएंगे। फरमाया इतना रोएंगे जहन्नमी, इतना रोएंगे कि उनके आंसुओं में बहरी बेड़े चलाए जाएं, मगर वो आंसू काम नहीं आएंगे। किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं। हमारे आंसू खुश्क हो गए, हमारे दिल खुश्क हो गए, पत्थर हो गए, नहीं रो पाते हम। एक आंसू इस दुनिया का काबा के रब की कसम अल्लाह जहन्नम की आग को बुझा दें, मगर कयामत के दिन उन आंसुओं में कुछ नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं डर जाओ यौमन, उस दिन से, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन भूल जाओ कि हम बंदे के बदले में बंदा नहीं पकड़ेंगे। यहां तो चौधरी लोग बड़े को छुड़ा के नौकर दे देते हैं ना जी, चले आज ये रख लें। वला युकबलु मिनहा अदल, न दुनिया का मालो मता, बोलिए कितने लेने हैं, कैदी है, मौत का कैदी है, खरीदा जाता है। जेलर साहब कितना कमाओगे सारी जिंदगी, कितना जमा किया है, बच्चों को कितना दिया है, इतना हिसाब लगा लो। रिटायरमेंट के बाद कितना मिलना है वो भी लगा लो, जमा कर लो। जुर्माना कितना हो सकता है वो भी ले लो, कैदी भगा दो। ये भागे हैं ना कैदी, नाम लिए जाते हैं। आप क्या जाने कि दुनिया क्या करती है। अल्लाह कहते हैं हम बदले में पैसा भी नहीं लेंगे। वला तनफ़उहा शफ़ाअ, कोई बड़ी तगड़ी सिफारिश कभी काम कर जाती है। निकल गई ना आसिया, यहाँ से निकाली गई बाकायदा, वो इंडिया के जासूस निकले, वो उनके कैप्टन निकले, निकाल दिए ना। कुछ ताल्लुक था, कोई दुआ सलाम थी, कोई मजबूरी थी या कोई डर था। अल्लाह कहते हैं कोई डर नहीं, किसी एक बंदे की भी लाओ डालिए यहां पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को, दीजिए खुद को धोखे, किसी और को ले आइए, फुलां छुड़ा लेगा, फुलां छुड़ा लेगा। रब के पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। डालिए जो जुमले डालने। अल्लाह कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। वला तनफ़उहा शफ़ाअ वला हुम युनसरून, कोई आके इनको छुड़ा के भी नहीं ले जाएगा। कई दफ़ा जेलों से आके कोई ज़बरदस्ती पकड़ तकड़ करके वैसे ही ले जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। पांचों चीज़ें ख़त्म। फिर हम इनको कहेंगे व यौम युनादिहिम फ़यक़ूलु ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून, ज़ालिमों मेरे शरीक लाओ जो तुम कहते थे कि छुड़ा लेंगे, बचा लेंगे, हमें जन्नतों में ले जाएंगे। और फिर हम पूछेंगे वह यौमा युनादीहिम फयक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, पैगंबर आए थे उन्हें क्या जवाब दिया था, उनके साथ तुम्हारा रवैया क्या था, कितनी मानी थी या अपनी मनाई थी। फिर अल्लाह फरमाते हैं यौम यग़शाहुमुल अज़ाब, फिर चारों तरफ से अजाब घेरेगा, मिन फ़ौक़िहिम, ऊपर से भी आग के बड़े बड़े महल्लात के बराबर शरारे मारे जाएंगे। यहाँ तो एक कटर होता है ना, उसके शरारे उड़ते हैं तो मेरी शलवार जलती है, मेरे पाँव जलते हैं। महल्लात के बराबर शरारे मारे जाएंगे और नीचे से भी इनको आग दी जाएगी, नीचे से भी आग। वयक़ूलु ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून, अल्लाह कहेंगे ज़ालिमों चखो मज़े, चखो आग के। अल्लाह क्या चखे मज़े। अल्लाह आज मौका है, अल्लाह मुआफ़ी, तौबा, तलाफ़ी, मग़फ़रत, इस्तिग़फ़ार। मालिक जहन्नम से हमारे चेहरे आज़ाद कर दे, गर्दनें आज़ाद कर दे। अल्लाह कहते हैं सुनो, ये सूरह कमर है, यौम युस्हबून फ़िन्नारि अला वुजूहिहिम। हमें यहाँ पकड़ के कोई हाथों से या पाँवों से पीठ के बल घसीटे तो हमें तकलीफ़ होती है। अल्लाह कहते हैं इनको मुंह के बल जहन्नम में डाल के घसीटा जाएगा, घसीटा जाएगा। ज़ूक़ू मस्सा सकर, चीर फाड़ कर देने वाली, जला देने वाली, इंसान की शक्ल बदल देने वाली, ये है वो जहन्नम, चखो।
اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، آگ پہ پیش کیے جائیں گے. اللہ پوچھیں گے أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، سزائیں دے کے، جکڑ پکڑ کے، باندھ کے. اللہ پوچھیں گے آگ حق ہے کہ نہیں، جہنم حق ہے کہ نہیں، اب یہ ملی ہے کہ نہیں. او انکاریوں، ملحدوں، نہ ماننے والے ظالموں، اپنے آپ پہ مان تران کرنے والوں، بولو أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، قالوا بلا وربنا، اللہ تیری قسم حق ہے. کل جو قسمیں اٹھانی ہیں آج مان لو. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کافرو آج پھر چکھو. اب اللہ فرماتے ہیں قال اللہ ھذا، آج یوم ینفع الصادقین، یہ دن صرف سچے لوگوں کو، ماننے والوں کو فائدہ دے گا. اعلان کر دیا جائے گا. اور جہنم میں جہنمی جل جل کے یہ سین بھی ذہن میں رکھیے، 1000 سال جلا کے سفید کی جانے والی، 1000 سال جلا کے سرخ کی جانے والی، 1000 سال جلا کے سیاہ کی جانے والے اس تندور میں جب پھینکا جائے گا، پیاس لگے گی. ہر جمعے کی دوسری سورت میں ایک سورت پڑھتے ہو، سنتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع. پیاس لگے تو میں ٹھنڈا پانی مانگتا ہوں، ٹھنڈا نہ ملے تو برف مانگتا ہوں. قیامت کے دن پانی اپنے ہی جسموں کی پیپ جہنمیوں کے منہ میں پھوڑے نچوڑے جائے گا. گندگیاں، سر جی یقین کیجئے یہ موضوع پڑھ کے آنسو خشک ہو گئے، بچا ہی کچھ نہیں. اللہ تیری کتاب، تیرا قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے. ہم نے قیام اللیل میں پڑھا ہے، ہم ڈرے ہی نہیں. ہم نے تراویحوں میں سنا ہے. قرآن کے انسان بن ہی نہیں پائے، بندگی نہیں آ پائی. ہاں کھانا مانگیں گے، جس کھانے کو دنیا میں اونٹ نہیں کھاتا نا، وہ کانٹے دار چھتر تھوہر ان کی زبانوں کو چیر دینے والا، آنتوں کو گلا دینے والا، وہ زہریلا کھانا جس کا ایک قطرہ صرف زمین پہ ڈالا جائے. 33 قسمیں آپ کی لگیں گی یہ اسی چھتر تھوہر کی. جشن بہارا میں ذرا پتہ کیجئے گا کمپنی باغ میں 33 شکلیں رب نے دنیا میں اتاری، مگر تم نے عبرت حاصل نہ کی. اتنا اگر حقیقی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ پھینک دے تو پوری دنیا کے ٹیسٹ خراب ہو جائے، ٹیسٹ خراب ہو جائے. وہ کھانا دیا جائے گا، فائدہ کن کو ہوگا؟ سچے لوگوں کو. صدقہم، ان کی سچائی فائدہ دے گی. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ایک طرف جب نافرمان جل رہے ہیں اور چیخ کے 1000 سال بعد کہیں گے مالک، خازن جہنم کا نام ہے، اپنے رب کو کہو، اپنے رب کو کہو. اس وقت وہ تھوڑے ہونٹ ہلائے گا اور یہ خوش ہوں گے کہ ہمیں کچھ خوشخبری ملنے لگی ہے. یار اللہ نو کہے ایداں دی زندگی نالوں موت دے چھڈے وہ چنگی ہے، مار دے وہ اچھا ہے. یہ جہنم کی زندگی نہیں برداشت ہوتی. مالک جہنم اور خازن جہنم کے جب لب کھلیں گے یہ خوش ہوں گے کہ شاید خوشخبری ملنے لگی ہے. اور وہ کہے گا ظالموں اخسؤوا فیہا، تمہیں یہیں جینا یہیں مرنا ہے. ولا تکلمون، اور پھر جہنمیوں کے ہونٹ سی دیے جائیں گے. آج کے بعد تم بولو گے نہیں. جیسے لوگ اغوا کرتے ہیں نا تو منہ پہ پٹی باندھ کے، منہ میں رسے ڈال کے، ٹیپیں لگا کے بند کر دیتے ہیں. بندہ بول نہیں پاتا، مدعا نہیں بیان کر پاتا. اس منظر سے پہلے ڈریے، دوسرے والا رخ اپنائیے. دوسرا آپشن جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمیشہ رہیں گے. یہ رب سے راضی، رب ان سے راضی. ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہی کامیاب ہے. اللہ جنت والوں میں سے کر دے، جہنم والے نافرمانوں سے نہ کرنا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، ایک دو سوالات ہیں۔ صلاۃ تسبیح بتایا جا چکا ہے پہلے بھی۔ اس کے فضائل میں جو روایات ہیں وہ کوئی اتنی پایہ استناد کو نہیں پہنچتی کہ ان کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جائے۔ دوسری بات، اگر یہ اتنے ہی فضائل والی چیز ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کم از کم ایک بار اسے پڑھتے۔ آپ کے عمل سے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے اہل علم نے جو گنجائش رکھی ہے اسے دیکھیں، لیکن اس کا جس قدر اہتمام ہے میرے محبوب نے اپنی زندگی میں کبھی پڑھی ہو، اصحاب کو ساتھ کھڑا کیا ہو، ہمیں اس کی مثال نہیں ملی۔ قیام اللیل کے بارے میں ہمارا ایک مستقل جمعہ رمضان المبارک میں گزرا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے تو وہ سنا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کا موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ باقی 11 مہینوں میں قیام اللیل ختم نہیں ہوا۔ رات کی نماز، یہ عشاء کی نماز 6 رکعت، 4 فرض 2 سنتیں، اور باقی 11 رکعت جو ہے وہ رات کی تہجد کی نماز ہے، اور یہ 11 اور 6 مل کے 17 بنتے ہیں، جسے ہم عشاء میں ہی ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو چیز قسط میں دی ہو اسے ویسے دیکھا جائے گا۔ نماز عید انشاءاللہ 6:45 پہ، 6:45 کا مطلب 6:45 ہے، اور جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یاد رہے کہ یہاں پہلے تقریر یا خطبہ نہیں ہوتا ہے، سنت کے مطابق یہاں نہ پہلے جیسے عید سے پہلے نہ اذان ہے، نہ نوافل ہے، نہ کوئی اور نماز ہے۔ آپ نے آنا ہے اور انشاءاللہ نماز عید پہلے 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس کے بعد خطبہ، اور پھر وہ دعا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ خواتین کو، ساری دنیا آپ کو مجتہد بن کے روکے گی۔ قیامت کے دن ہاتھ کاٹ کے جو کہنا ہے کہ کاش ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوتے، تو مائیں بہنیں آج سن لیں، گھر میں اطلاع کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو عورتوں نے 2 عذر پیش کیے۔ محبوب سب کے پاس کپڑا لباس نہیں ہے، کیا کریں؟ کہا جس کے پاس بڑی چادر ہے وہ اس میں دوسری بہن کو چھپا کے پردہ کروا کے لے آئے۔ حضور ایک اور مسئلہ ہے، سب خواتین نے نماز نہیں پڑھنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں، ان کے لیے آنا ضروری ہے، لیکن جو نماز کی جگہ ہے اس سے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہمارے پاس سائڈ پہ کمرے موجود ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی کھلا میدان نہیں دیتا۔ مسجد میں ویسے بھی موسم کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز نماز عید ہوگی، اور یہ دعاؤں میں خواتین شامل ہوں گی، چپ میں نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ۔ یہ عالم اسلام کے لیے اللہ نے 2 بڑے خوشی کے موقع رکھے ہیں، بھلے اس دن فوتگی کیوں نہ ہوئی ہو۔ فوتگی، موت اپنی جگہ ہے، وفات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی خوشی کو خوشی ماننا یہ اپنی جگہ ہے۔ عالم اسلام اس وقت چاروں طرف سے زخمی ہے، اور ہم کسی کوئی بہت زیادہ خوشی کے موڈ میں نہیں ہیں، لیکن جہاں غم لیتے ہیں تو خوشیاں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں، انہیں لینا ہوتا ہے۔ تو اس عظیم طریقے کو اور سنت کو اور شعار کو انشاءاللہ اپنایا جائے گا۔ آج شام کے ساتھ ہی معتکفین حضرات اپنے گھروں کو انشاءاللہ جائیں گے۔ چاند رات میں وہ سارا کچھ جو کمایا ہوا ہے 1 مہینے کا، 1 رات میں مت گوا دیجئے گا۔ جوانوں بالخصوص آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ مائیں بہنیں عزت سانجی ہوتی ہیں، کچھ ایسا کیجئے کہ لوگ نہ ڈر ہو کے، بے خوف ہو کے، بلا جھجک، آسانی کے ساتھ، بلا وجہ باہر نہ بھاگتے پھریں۔ اگر ضرورت کے تحت کوئی نکلا ہے تو اسے یہ ڈر نہ ہو کہ میرا کوئی بھائی، آدم کا بیٹا، ہوا کی بیٹی، ایک دوسرے سے سہمے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا انسان بنا دے، ماننے والا بنا دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے ساتھ جہنمیوں والا نہیں، جنتیوں والا معاملہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔